السلام علیکم ناظرین، کریٹیکل ٹاک میں خوش آمدید. ناظرین اساں ہیئر ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں پروگرام میں ڳالھائينداسين. تو وی آر لکی ہیئر ٹو ہیو پروفیسر ایمریٹس پولیٹیکل اینالسٹ ڈاکٹر اشتیاق احمد. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی بک ہے پنجاب بلڈیڈ پارٹیشن اینڈ دا کلینزڈ. آپ نے بتایا کہ اس میں کہ پنجاب میں بہت میسو لیول پہ پارٹیشن ہے. کیا وہ قربانیاں تھیں یا مروائے ہیں لوگ؟ انہوں نے مروائے ہیں. قربانی تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ آگے بڑھ کے خود اپنی جان آفر کریں، وہ قربانی ہوتی ہے. یہ تو بیچارے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پہ حملے ہوئے کہ تو جو جان بچا کے بھاگ سکا وہ پاکستان آ گیا، اگر وہ مسلمان ہے یا وہ اگر ہندو اور سکھ ہے تو اس پہ حملے مارچ 1947 میں، اور جولائی میں پھر جو آج ایسٹ پنجاب ہے وہاں سے حملے مسلمانوں پہ ہوئے. اس سے پہلے ان علاقوں میں ہی ہوتے رہے جہاں مسلم میجورٹی تھی، اور کروائے بھی مسلم لیگ کے لوگوں نے. ہاں جی. بعد میں پھر انہوں نے بڑی آرگنائز طریقے سے اس کا بدلہ لیا. تو آپ یوں دیکھیں 1947 31 دسمبر تک کم از کم 8 لاکھ پنجابی مارے گئے. کب تک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جی 1947 میں اگر ہم شروع کر دیں، جولائی کی بات کریں، جولائی نہیں، اگر ہم مارچ کے 4 تاریخ سے شروع کریں جب یہ کمیونل وائلنس پھوٹی، اور ہم 31 دسمبر 1947، تو آخر میں 8 لاکھ لوگ مارے گئے، جس میں سے 3 لاکھ ہندو سکھ تھے اور 5 لاکھ مسلمان تھے. مسلمان کیوں زیادہ مارے گئے؟ کیونکہ یہ جو پرنسلی سٹیٹس تھیں، پٹیالہ، کپور تھلہ، یہاں پہ وہاں پہ پھر بہت زیادہ مارے گئے. ورنہ جہاں ڈپٹی کمشنر تھے، پولیس آفیسر تھے برٹش پنجاب میں، وہاں ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے، تو تھوڑا ہاتھ روک کے کہ پتہ نہ لگ جائے. پھر بھی آپ دیکھیں 8 لاکھ پنجابی مارے گئے، اور کسی نے اپنی جان شہید نہیں، مطلب مارا گیا ان کو. اگر نہ مارے جاتے تو کوئی طریقہ نہیں تھا. آپ نے اس میں وہ جو لاسٹ جو آپ کا وہ ہے نا سفکس ہے کلینزڈ، ہاں جی، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ 2 چیزیں جو بار بار استعمال ہوتی ہیں آج کل بھی غازہ میں اور ادھر ادھر، کہ یہ جینوسائیڈ ہے یا یہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کلیریفائی کیا کہ جینوسائیڈ اگر آپ یہ ورک آؤٹ کر لیں کہ کیا انٹینشن کیا تھی، تو وہ جینوسائیڈ وہ ہوگی کہ ایک قوم، ایک لوگ جو ہیں ان کا اپنا نست و نابود ختم کر دیا جائے. دیٹ از جینوسائیڈ، کہ آپ کی انٹینشن ہی مارنا ہے. ایتھنک کلینزنگ جس کا ٹائٹل میں آتا ہے وہ ہے کہ ایک خاص علاقے سے ان وانٹیڈ منارٹیز کو بھگایا جائے، اور اگر وہ نہیں جا رہے تو ان پہ حملہ کر کے ان کو مارا جائے. تو میں نے کہا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ ہوا، لگتا ہے کہ یہ ایتھنک کلینزنگ تھی جس میں جینوسائیڈل اٹیکس بہت ہوئے ہیں. ایسے یہ فرق ہے. اچھا، یہ ایتھنک کلینزنگ یہ تھی کہ جس طرح کہ وہاں کی جو میجورٹی تھی، جیسے لاہور میں سکھ میں جو میجورٹی ایریاز سے، ایون جو پاک پٹن سائڈ یا سائیول سائڈ، سارے پنجاب سے جو ہندو اور سکھ تھے ایک نہیں بچا، یا وہ مارا گیا یا وہ کراس کر کے انڈیا چلا گیا. ادھر 6 ملین مسلمان تھے ایسٹ پنجاب میں، وہاں پہ بھی سوائے ملیر کوٹلا ایک چھوٹی سی پرنسلی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ حملے نہیں ہوئے. اس کی بھی ایک ہسٹوریکل وجہ ہے. باقی کہیں ایسٹ پنجاب میں کوئی مسلمان نہیں بچا، ایسٹ پنجاب میں، باقی ہندوستان میں نہیں. یہ صرف دونوں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور بعد میں تو آپ جانتے ہیں سندھ کے اندر سے سارے ہندوؤں کو بھگا دیا گیا، جس میں سندھی مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑا فرق ہے. وہاں پہ یہ پارٹیسپیشن تھی وہاں کے پنجاب نہیں بالکل تھی. پنجابی مسلمانوں اور نے ہندوؤں سکھوں پہ حملے کیے. پھر اس کے بعد جولائی میں پھر ادھر سے جواب آنا شروع ہوا.
لیکن آخر میں وہ جواب اتنا گھنونا تھا کہ زیادہ مسلمان مارے گئے. سر یہ تو کلینزنگ کی آپ نے کلیئرٹی بتائی. میں تھوڑا پیچھے جاتا ہوں. جی جو میں بتا رہا تھا نا میری کیوریسٹیز ہیں. میری کیوریسٹی یہ ہے کہ سر 1937 کی اسمبلی بنتی ہے, جی اس میں تو دیر نو مسلم لیگ ان دا پنجاب. یہی ہے نا. پھر وہاں سے جو یونینسٹ پارٹی کو ملا کے بالکل. اس کو ایک بیٹھک دلا کے پورا ایک اسکیم جو تھی, یہ تو پوری اسکیم تو لگتا ہے کہ یہ 10 سال کا پروجیکٹ تھا, پورا لانچ کیا گیا. یہ اب ڈیٹیلز آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک, لیکن جو میں نے ثابت کیا اپنی کتابوں میں کہ پارٹیشن واز آلویز آپشنز ہوتی ہیں نا انگریزوں کے پاس. تو 1943 میں جب سیکنڈ لاسٹ وائس رائے لارڈ ویول آئے ہیں تو آؤٹ گوئنگ وائس رائے نے کہا لارڈ لنلتھگو نے کہ وی آر ہیئر فار اندر 30 ایئرس. یعنی ان کا پلان تو تھا 73 تک تو ہم رہیں گے, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار نے ان کا کمر توڑ دی انگریزوں کی, اور امریکن پریشر بہت تھا کہ انڈیا کو اب آزاد کرو. جاتے جاتے برٹش ملٹری کا فیصلہ تھا کہ اگر انڈیا یونائٹڈ آزاد ہوتا ہے تو یہ پرو سوویٹ ہوگا, لہذا اس کو توڑو اور ایک مسلمانوں کی ریاست بناؤ جس کو پھر آپ بفر اسٹیٹ کے طور پر یوز کریں. اور وہ پھر دیکھیں افغان جہاد انہوں نے پاکستان سے کروایا نا, تو جو ان کی پلاننگ تھی وہ انہوں نے پوری بھی کروا لی. پھر اصل میں جو جیسے آپ فرینکلن ڈی روزویلٹ مارشل پلان والا جو اسکیم تھی, اس میں یہ تھا کہ چرچل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ پارٹیشن ہو, چاہ رہا تھا چرچل کا ویسے مائنڈ سیٹ تھا. بالکل ایسے ہے کہ چرچل کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے دی ہے جو ایک برٹش آتھر نے کہا ہے کہ آئی وانٹ اے پیس آف انڈیا. دیکھو 45 میں چرچل لاس دا الیکشن, اس کے بعد جو تھی لیبر پارٹی آئی, لیبر پارٹی پہ امریکہ کا پریشر آیا, اور جو برٹش آفیسرز تھے ان کی تنخواہیں نہیں تھی برٹن کے پاس, اور امریکنز دے رہے تھے انہوں نے پریشر ڈالا کہ اب نکلو یہاں سے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب تک یہ کالونیز تھیں تو یہ ان کی مارکیٹس ہی ہوا کرتی تھی. جو ایمرجنگ کیپٹلسٹ پاور اس زمانے کی تھی وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس تھی, تو وہ چاہتی تھی کہ ان کے گڈس ہر جگہ بکیں, پلس ایک اینٹی کلونیل ان کی بھی اسٹرگل تھی. اس طرح ہوا ہے. لیکن انگریزوں نے جاتے جاتے وہ نہیں کیا کہ سارا ہندوستان یونائٹڈ چھوڑ جائے, انہوں نے چرچل کے کہنے پہ پھر ایک پاکستان بھی بنا دیا. مطلب آپ بھی اسی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں جو کہ بھائی کیپٹلسٹ واز ایمرجنگ نیولی اینڈ دین دی میجر تھریٹ واز پیرالل کمیونزم, جو کہ ایک 45 میں جو ہے نا وہ جرمنز کو شکست دے کے وہاں ابھرا تھا, یورپ کو تھریٹ تھا, اور یہ امریکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا ایسا کوئی یونائٹڈ انڈیا جو ہے رشیا کے ساتھ مل کے بالکل 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 یہ بڑا کلیئر ہے. میں نے اپنی وہ جو ہے گیریزن اسٹیٹ کتاب میں بھی اس کا ایویڈنس دیا ہے, اور جنا والی کتاب میں بھی. اچھا, تو پھر مجھے مطلب پھر تو یہ بھی کبھی کبھار یہ صحیح ہوتا ہے کہ یہ جو 45 کی جو الیکشن ہروائی گئی جو ونسٹن چرچل کی جو پارٹی تھی, اس کو یہ بھی میرے خیال میں اسی اسکیم کا حصہ تھا کیونکہ وہ اس میں کچھ کنفیوز تھے پارٹیشن کے معاملات میں, یا کچھ الگ تھا وہ؟ نہیں, وہ ان کی برٹن کے حالات میں, کیونکہ چرچل کوئی ریفارم نہیں تھا کرنا چاہتا, وہاں پہ اتنی زیادہ سوشل مزری پیدا ہو گئی تھی. لیبر پارٹی چاہتی تھی مثلا NHA جو ان کے مشہور ہے نیشنل ہیلتھ سروس, یہ انہوں نے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ ہم لائیں گے تو سب کے لیے نیشنل ہیلتھ پالیسی ہوگی. تو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے جنگ سے, اور چرچل بالکل ریفارم کے خلاف تھا, بڑا ریجڈ قسم کا ایک امپیریلسٹ تھا. وہ تو پیچھے سے ملٹری ٹائپ ایک ڈوگما ٹائپ وہی نا, تو پھر لوگوں نے جب ووٹ میں انہیں ہرا دیا, ایسے ہوا. اچھا سر, پھر اچھا ابھی مجھے اس ایرا میں کچھ ایسی کیوریسٹیز ہیں. وہ پہلا یہ تھا کہ ہم پہلے ہاؤ وی شفٹڈ فرام دا کنفیڈریشن ٹو دا فیڈریشن, جی یہ کہانی کیا ہے؟ کیونکہ 40 کا جو ریزولوشن ہے اس میں جو ٹائپ آف گورننس ہے اٹ سیمس لائک اے کنفیڈریشن ٹائپ. جو اوریجنل ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ اینڈ سوورن اسٹیٹس. یہ آپ کی بات صحیح ہے بالکل, تو وہ کنفیڈریشن ہی لگتی ہے. ہاں, لیکن آگے چل کے وہ پھر ون اسٹیٹ یعنی پاکستان کی طرف ہی رخ کیا. اس میں جو 4 لوگ تھے وہ کون سے تھے جو 40 کے ریزولوشن میں قائد اعظم کے 7 لوگ تھے؟ جو کئی تھے, مطلب
جتنے بھی مسلم لیگی لیڈر تھے وہ بولے بھی ہیں وہاں. فضل الحق صاحب تھے اور فضل الحق نے تو پریزنٹ کیا تھا نا. ہاں پریزنٹ کیا تھا. ہاں اور وہ میری کتاب میں ان کے سب کے ہاں نام فضل الحق, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ فیبرری 41 میں فضل الحق صاحب کا ایک پورا بیان آیا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ سوورنٹی کا اس نے کنفیڈریشن کو ڈیفائن کر کے بتایا تھا کہ یہ کنفیڈریشن ہے اصل میں. جو یہ ہو سکتا ہے, لیکن بعد میں شاید انگریزوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ دو ہی ملک بننے چاہیے, زیادہ ٹکڑے ہو گئے تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اور ان کی جو پوری ایک یونائٹڈ پلان تھا وہ شاید وہ نہ ہو جائے, کنفیوز ہو جائے. دیکھیں نا, سکھوں نے بھی اپنی اسٹیٹ مانگی تھی, اور پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے سر خضر یار ٹیوانہ, انہوں نے کہا تھا ایک انڈیا بن جائے, ایک پاکستان بن جائے, اور ایک ڈومینین آف پنجاب بھی بن جائے. وہ نہیں مانے. تو ایک یونائٹڈ بنگال کا بھی آئیڈیا تھا, وہ نہیں مانے. آخر میں یہی ہوا کہ یہ اس طرح کا ایک ملک بنے گا, اور اس ملک کو اس طرح کا ہی کرو کہ یہ ہمیشہ فورن پاورز کے سامنے ڈیپینڈنٹ ہو, اور وہی ہوا. بس ابھی وہ والی کنفیوژن ہے کیبنٹ مشن والی جو ہے. کیبنٹ مشن ویسے اگر کیا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ جو ہے وہ نہرو نے جو ہے نا, یہ سب آل نان سینس. میں نے یہ بھی کلیریفائی کیا ہے کہ دیکھیں کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس میں جب یہ اعلان ہوا 16 مئی کو, تو اگلے دن جناح صاحب کا بیان ہے جو میں نے دیا ہے کہ اس میں پاکستان جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے, تو ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ بیان ہے ان کا, یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں. میں نے وہ پورا ان کی سٹیٹمنٹ دے دی ہے, لیکن ہم اس کا فیصلہ بعد میں کونسل مسلم لیگ کرے گی کہ ہم نے کیا موقف لینا ہے. اس کے بعد جناح صاحب نے بار بار ہر روز کہا ہے کہ نتھنگ شارٹ آف پاکستان, اوور دا ڈیڈ باڈی, یہ وہ. لیکن 6 جون کو پھر جب سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے کونسل مسلم لیگ کی, تو انہوں نے کہا دیکھو اس کے اندر پاکستان از اسٹل آور آبجیکٹو بٹ وی ول ناٹ گیٹ اٹ ٹمورو. کیبنٹ مشن پلان میں جو اسکیم ہے اس میں 3 گروپس ہیں, اور ان کو ہر 10 سال بعد یونین چھوڑنے کی حق مل رہا ہے. تو اب جوائن کر لیتے ہیں, بعد میں وی ول ٹرائی ٹو گیٹ پاکستان ایز سون ایز پاسبل. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہی ممکن ہے, ورنہ اگر یہ وہ نہ مانے تو پھر یونائٹڈ انڈیا رہتا ہے اور وہ پھر کانگریس کے ہاتھوں آ جاتا ہے. یہ وجہ تھی. تو انہوں نے یہ ایک سمجھ لے ایک وہ فار کائنڈ آف دا پروجیکشن یا پریزنٹیشن دے گی کہ ہمیں 10 سال کے بعد جو ہے نا وہ ایگزیکٹلی. اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کے علاوہ ہر وہ موقع جو ہوگا ہم پاکستان کو ایڈوانس کرنے کے لیے استعمال کریں گے. ان کے اپنے ورڈز ہیں, کتاب میں کوٹڈ ہیں. اچھا جی. تو اور نہرو نے, ہاں سر, ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ ایک فیڈریشن ہوگی جس کا ایک ایفیکٹو سینٹر ہونا چاہیے, کیونکہ ایک اسٹیٹ جس کا سینٹر ہی کوئی نہیں وہ کیا اسٹیٹ ہوتی ہے. لیکن موتی لال نہرو رپورٹ جو ہے 1928 کی, اس میں کہا گیا تھا یہ ایفیکٹو سینٹر 39 آئٹمز ٹو دا سینٹر اینڈ 67 ٹو دا پروونسز. تو اچھی ڈسٹریبیوشن تھی. تو اچھا یہ پہلے ہو گیا. جناح صاحب نے کہا کہ ہم کانسٹیٹیوشن, جو کیبنٹ مشن کا دوسرا حصہ یہ تھا, انہوں نے کہا انٹرم گورنمنٹ تو ہم مان لیں گے لیکن ہم انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے. وی ول ناٹ گو ٹو دا کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی جب تک یہ تینوں اے بی اور سی گروپ ایسی کانسٹیٹیوشن نہ بنا لیں جس میں لکھا ہو کہ ہر 10 سال بعد یہ الگ ہو سکتے ہیں. جب یہ ہوا نا تو کانگریس نے کہا کہ ہم اس اسکیم کو نہیں مانتے. انڈیا بننے سے پہلے توڑنے کے اس کے اندر پورے کانسٹیٹیوشنل شکیں رکھی گئی ہیں, تو پھر انہوں نے ریجیکٹ کر دی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں جا کے انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. انہوں نے انٹرم گورنمنٹ مانی لیکن انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کو ریجیکٹ کر دیا جناح صاحب نے. انہوں نے انٹرم گورنمنٹ کو ریجیکٹ کیا لیکن کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں گئے اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بنائی بھی انہوں نے. 13 دسمبر کو انہوں نے پہلے 1946 کو اعلان کر دیا تھا کہ انڈیا میں کیا کیا ہوگا.
ہاں تو وہ اچھا یہ سر بہت بڑا ایک سوال ہے جی میرے خیال میں فرام دا اوریجن جو ایک کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن فرام دا گراؤنڈ جو ہمیں ملی جو شروع آؤٹ ملی جی اس نے ہمارے 9 سال تو صرف کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن میں کھا دیے. بالکل صحیح ہے. اور وہ بھی جب بنی تو پھر بننے تو نہیں نہ دی گئی, صرف اس کا اعلان ہوا اور پھر ملٹری کو ہو گیا. 56 میں حالانکہ آئی تھی, جی بالکل الیکشن کروا لیتے, نہیں کروائے. تو جب الیکشن نہیں ہوئے اور وہ سیاسی ماحول یعنی خراب ہوا تو ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا. تو آپ خود ہی جانیں کہ اتنی دیر میں کانسٹیٹیوشن بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ناٹ کلیئر کیا چاہتے ہیں. جی جی یہ چیز تھی سر, مطلب میرے خیال میں آپ نے بہت زبردست پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دا مین ریجن دا کائنڈ آف دا ویک فاؤنڈیشن واز دا کانسٹیٹیوشنل کنفیوژن, بالکل بالکل جو تھا پورا. ہاں بالکل بالکل ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. تو اس میں سر ریزن کیا تھا, مطلب ایک تو جیسے آپ نے بتایا آئیڈیولوجیکل انکلیئرٹی, وی ور ناٹ کلیئر ان دا آئیڈیولوجی, جی کرنا کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا. جی اور دوسرا میں صرف ایک اور جاتا ہوں, جو انڈیپینڈنس ایکٹ آتا ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ 6 جون اور اس کے 3 جون پلان اناؤنس ہو جاتا ہے, پارٹیشن پلان, اور 18 جولائی انڈیپینڈنس ایکٹ. انڈیپینڈنس ایکٹ. اس کے بیچ میں ایک بڑا پریشر آتا ہے کہ اس میں جو ساری چیزیں منوائی جاتی ہیں کیونکہ ہمیں اناؤنس کرنا ہے اگست میں, ریڈ کلف بھی آ گیا اس بیچ میں. جی جی ریڈ کلف نے آگے صرف ڈیمارکیشن کی ہے. جی جی تو جیسے اچھا امپریکٹیکل ڈیمارکیشن بھی از ون آف دا میجر ریزن جو ہمارے بیچ میں جو بلڈ شیڈڈ, آپ نے اس کو نوٹ آؤٹ کیا کہ واٹ واز دا میجر تو ریزن؟ بہت پوری ڈیٹیلز میں لے آئے ہوں نا کہ یہ جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے اس کا پروسیس یہ تھا کہ پنجاب اور بنگال باؤنڈری کمیشن بنیں گے, اس میں 2 جج مسلم لیگ نامنیٹ کرے گی, 2 پنجاب میں کانگریس اور سکھ کریں گے, 4 جج. اس طرح بنگال میں 2 مسلم لیگ 2 کانگریس. اگر یہ 4 جج ایک یونینیمس ڈیسیشن دے دیں کہ ہاں بھی اس طرح ہم کریں گے تو پھر ریڈ کلف ایوارڈ اس پہ بیسڈ ہوگا. لیکن ان ججوں نے اپنی اپنی پارٹی کے حق میں بیان دے دیا. مسلم لیگ کے 2 ججوں نے کہا نہیں جی مسلم لیگ کا موقف صحیح ہے, یہ تو مانگ رہے تھے لدھیانے تک, سمجھ گئے ہیں, اور جو کانگریس اور سکھ ہیں یہ سارا لاہور بھی مانگ رہے تھے, سیالکوٹ, گجرانوالا, شیخوپورہ, ساہیوال اور لائل پور, یعنی لیکن یہ سارے علاقے تو پاکستان کو ملے آخری ایوارڈ میں. یہ لارڈ ویول نے 7 فروری 1946 کو ڈیمارکیشن پلان بنا دی تھی, اسی کو پھر ریڈ کلف نے اناؤنس کیا. تو یہ کہنا کہ یہ پلان تھی اس میں یہ کر دیا, صاحب یہ بکواس ہے. آئی ہیو شون کہ یہ دیکھ لو 7 فروری کی 46 کی ویول کی ڈیمارکیشن پلان اور دکھاؤ پنجاب کی, اور اس میں فرق کیا ہے. صرف 3 گاؤں جو قصور تحصیل سے ستلج کی دوسری طرف تھے وہ تھے بھی سکھوں کے, وہ انہوں نے انڈیا کو دیے ہیں. باقی سارا کچھ وہی ہے جو وہ لارڈ ویول نے کیا ہوا تھا. جی جی تو مطلب یہی ہے پھر, تو اس کا مطلب ہے اسکیم تو پوری ڈیزائن تھی, صرف جسٹ پلے آؤٹ کرنا تھا. جی جی پلے کہہ لیں یا دے ور لوکنگ فار دا رائٹ مومنٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ. اچھا وائی دا 1947 دا رائٹ مومنٹ, وائی ناٹ آفٹر وارڈس؟ سوری مطلب آفٹر وارڈس کیوں نہیں کیا, ڈیلے کیوں کیا؟ ہاں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ 20 فروری 1947 کو ایٹلی نے اعلان کیا تھا پرائم منسٹر نے کہ وی ول ٹرانسفر پاور بائی جون 1948. لیکن ماؤنٹ بیٹن جب آیا لاسٹ وائس رائے, اس نے جب دونوں طرف باتیں شروع کی تو اس کو لگا کہ یہ انڈیا یونائٹ نہیں رہ سکتا, یہ کوشش بیکار ہے, کیبنٹ مشن ہو یا کچھ ہو, اس کو پارٹیشن ہی ہونا ہوگا. اور جب یہ 3 جون پلان آ گئی تو اس میں اس نے اعلان کر دیا کہ ہم بجائے جون 48 کے ہم اگست کے مڈل میں پاور ٹرانسفر کر دیں گے. کیوں انہوں نے کیا؟ میری ایک تھیوری ہے. دیکھیں مئی میں ماؤنٹ بیٹن پہلے ملے نہرو کو اور کہا کہ دیکھو پاکستان مسٹر جنا نے کہا ہے کہ ہم کامن ویلتھ برٹش کامن ویلتھ جوائن کریں گے. اگر انڈیا نے نہ کی, ہاں جی,
تو اگر جنگ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی تو برٹن ول دین ہیو ٹو سپورٹ پاکستان. جناح صاحب کو جا کے کہا کہ مسٹر جناح آئی اپریشیٹ یور ایپلیکیشن ٹو جوائن دا کامن ویلتھ بٹ بی ریڈی ٹو بی the application to be refused, because if India does not join the Commonwealth, we cannot afford to have Pakistan in and India against us. وہ تو سوویت یونین کے طرف جائے گا. تو جناح صاحب تو پہلے ہی تیار تھے. نہرو کو بھی پھر جو باقی لوگوں نے کہا کہ میاں کامن ویلتھ جوائن کر ہی لو, یہ نہ ہو کہ پھر یہ انگریز پاکستان کے ذریعے میں. تو دونوں نے جب جوائن کر لی, پھر محل ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ہم نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے کہ دونوں آ گئے ہیں, اس کو ڈیلے کرنے کا کیا تک ہے, ٹرانسفر پاور اینڈ لیو, اینڈ ہی لیفٹ. سر میں اس کو ایک اور نظر بھی دیکھتا ہوں ریجنل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ یہ سیکوینسز آ رہے ہیں ایونٹ. 1947 میں پاکستان اناؤنس ہوتا ہے, 48 میں اسرائیل اناؤنس ہوتا ہے, 49 میں نیٹو اناؤنس ہوتا ہے, 51 میں جو ہے نا کورین وار ہوتی ہے منچوریا پہ. یہ سیکوینسز سے ایونٹس آ رہے ہیں. تو جیسے لگ رہا ہے کہ 45 میں جیسے ان کو فیل ہو گیا تھا کہ کمیونزم از ناؤ گن راک, وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈیلے, جسٹ ایبسولوٹلی دس از ایبسولوٹلی ٹرو. بلکہ میری گیرزن اسٹیٹ کتاب میں نے شو کیا ہے کہ آلریڈی ان 1945-6 جناح صاحب نے مسٹر اصفہانی کو بھیجا تھا کہ تم امریکہ کو کنونس کرو کہ پاکستان بننے دو, ہمیں اپوز نہ کریں, ہم اس ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ کی خدمت کریں گے اور مڈل ایسٹ میں بھی جن کے ساتھ ہمارے کلچرل لنکس ہیں. سمجھ گئے آپ. ایک اور بات, سپٹمبر 1947 میں ایک امریکن جرنلسٹ تھی جس کی پارٹیشن پہ بہت پکچرز ہیں, لائف میگزین ہوتا تھا, وہ بند ہو گیا اب, مارگریٹ بیورک وائٹ. وہ کہتی ہے میں مسٹر جناح سے ملی تو انہوں نے مجھے کہا کہ Pakistan does not need the United States. The United States needs Pakistan because if the Americans don't come, the Russians are coming. Russians are coming. وہ کہتی ہے, میں نے یہ سن کے مجھے تو سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے سب منسٹرز, سب یہ جو سینئر بیوروکریٹ سے بات کی, سب مجھے یہی بات کر رہے تھے. پھر کہتی ہے تنگ آ کے میں نے ایک دن پوچھا کہ ڈو یو تھنک دا رشینز آر کمنگ, تو کہتی ہے میڈم دیر از نتھنگ, نو. تو یہ پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا. دیکھو رشیا سیکنڈ ورلڈ وار ابھی ختم ہوئی تھی, یہ نازیز نے 27 ملین رشین مار دیے تھے, پورے رشیا کو ڈسٹروائے کر دیا تھا. ان حالات میں اسٹالن چاہے بھی تو وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے. تو یہ سارا ایک ہائپ کریٹ کیا گیا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو بنانے کے لیے, وار انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے, یہ سارا پلاننگ ہے اس کی. جیسے آپ نے کہا نا کہ وار اکانومی کا ایسے جیسے ایک کسی چیز کا نا ٹیسٹ لگ جائے. This was the start of determining the war economy as a major boost. ہاں, اور کولڈ وار اسی کا نام ہے نا. کولڈ وار اسی کا نام ہے. نیٹو, سیٹو, سینٹو, جو جس میں پاکستان ہر چیز میں گھس گیا, تو کولڈ وار کا حصہ ہم بن گئے نا. کولڈ وار کا زمانہ, مطلب جیسے منچورین کرائسس چلے 51 میں کوریا کا, تبھی پاکستان کی وہ امریکنز نے بات سننی شروع کی. تبھی بات نہیں, یہ پروجیکٹ نہرو نے ڈکلیئر کر دیا جی کہ وی آر گوئنگ ٹو بی نان الائنڈ. تو پھر ساؤتھ ایشیا میں پاکستان رہ گیا تھا نا, پھر پاکستان کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. کوشش تو تھی امریکن سے کہ پورا انڈیا ان کے قابو میں آ جائے. وہ نہرو کے دور میں نہیں آیا. نہرو اور وہ تو ایک ان کا وہ ایک اینٹی امپیریلسٹ, ایک سوشلسٹ اورینٹیشن بھی تھی نا. سوشلسٹ, جی بالکل. اچھا سر, ابھی ہم آگے چلتے ہیں, پارٹیشن سے تھوڑا ہم آگے کرتے ہیں. وہ میرا یہ ہے کہ وائی دین دا جناح واز سائڈ لائنڈ. یس, بائی ہوم, بائی دا پاور مونگرز کہتے ہیں, یا جو ایک پاور اسٹرگل شروع ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جناح صاحب کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, یا اس کی ڈیتھ تک تو ایسا لگتا ہے کہ ہی واز ٹوٹلی اگنورڈ. از اٹ رائٹ؟ بائی ہوم دا ملٹری جو کولونیل بیوروکریسی تھی, جیسے اسکندر مرزا یا سیکریٹری ان کے جو پرانے وہ تھے, یا ایون لیاقت علی خان صاحب کا, اس کے کوئی کنسلٹنسی نہیں تھی ان کے ساتھ. بالکل اس کے برعکس ہے. جناح صاحب کا تو یہ تھا کہ جب تک وہ بیمار نہیں ہوئے, یعنی
मई में आप कह सकते हैं 48 में, वो तो कैबिनेट के हर वो मीटिंग में प्रिजाइड करते थे। और 30 दिसंबर 1947 को फेडरल कैबिनेट ने एक बिल पेश किया था, रेजोल्यूशन, कि हम चाहते हैं कि गवर्नर जनरल हमारी सारी मीटिंग्स को प्रिजाइड करें। हाँ जी, और अगर एक बात पे फैसला हो और गवर्नर जनरल की एक ओपिनियन हो और कैबिनेट की इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर की एक और हो, तो गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी। अच्छा, तो और ये तो है, फिर, हाँ, जी है, ऑटोक्रेटिक रूल का तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक रूल। और अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट का डिसएग्री करता है तो वो रिजाइन करे। आपको पता है गवर्नर जनरल जो है वो तो सिर्फ एक रस्मी हेड ऑफ स्टेट होता है, सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए वो, लेकिन तो जिन्ना साहब ने ले ली थी। तो फिर तो वही बात हुई, वो साइडलाइन बिल्कुल नहीं हुए। तो फिर हाँ, जब बीमार हो गए तो वो एक फिजिकल प्रॉब्लम था, लेकिन जब तक वो, ये तो कैबिनेट ने खुद बिल पेश किया है और वो पास हुआ है। ये किताब है पाकिस्तान फेडरल कैपिटल 1947-1977, ये एक प्रोफेसर हैं लेडी, उन्होंने पब्लिश की है। अच्छा सर, फिर हमें अब ये जवाब अब से अभी क्वेश्चन करें, जिन्ना साहब कैसा पाकिस्तान चाहते थे? उनकी सारी सियासत थी कि हिंदुस्तान की तकसीम कराने के लिए कौन सी आर्गूमेंट इस्तेमाल की जाए, और वही उन्होंने की। उसमें यह था, एक तो कांग्रेस थी, दूसरे अंग्रेज थे, इन दोनों से डील करना है। लेकिन मुसलमानों में तो कई थे जो इनसे एग्री नहीं थे करते। तो उसमें मसलन मौलवियों को इन्होंने कहा कि ये शरिया के खिलाफ कोई कानून नहीं होगा। मैंने उसका एविडेंस दिया पूरा, और इनके बयान भी हैं कि इस्लाम रिक्वायर्स एवरी मुस्लिम टू स्टडी द कुरान विच इज़ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ये है जो सारा, ये भी है। हाँ जी, मॉडर्निस्ट मुसलमानों को कहा कि डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स। और एक स्पीच है 11 अगस्त 47, तो वो स्पीच क्यों की गई और उसको फॉलो अप क्यों नहीं किया गया, उसके बाद भी तो कहते हैं ना कभी देयर इज नो स्पीच, बल्कि वापस जिन्ना साहब की स्पीचेस में इस्लाम और पाकिस्तान का कनेक्शन बनता है। मैंने सारा एविडेंस दे दिया। बस सिर्फ फिर मतलब वो जो कंफ्यूजन है वो तो फिर मेरी भी हल हो जाएगी कि आप क्या चाह रहे हैं, वाज इट जिनाज पाकिस्तान सेक्युलर और द थियोक्रेटिक? That I said Jinnah never thought about. He only wanted India partitioned. उसकी एक एग्जाम्पल ले लेना, हमारे हिस्टोरियन हैं, लाहौर में होते हैं, उनकी मशहूर किताबें भी हैं। बंगश, क्या नाम है यार, याकूब बंगश, डॉक्टर याकूब बंगश। वो कहते हैं कि मैं साहिबजादा याकूब अली खान को मिला जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जिन्ना साहब के मिलिट्री एड थे तो कुछ बात सुनाएं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बनने के कोई 8 महीने बाद एक शाम को मैं, यानी याकूब अली खान मिलिट्री एड, और सैयद एहसान जो नेवल एड थे, हमने कहा यार जिन्ना साहब को मिलते हैं और पूछते हैं कि अभी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे हम तो कोई सुनते ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो वो आए, कहते हैं कि पजामे में थे, सोने के तैयार थे। तो कहते हैं वेल बॉयज व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो उन्होंने कहा सर इंडिया के तो ऐलान हर रोज़ होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो पाकिस्तान बनने के बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई जिक्र ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो उनका लुक बॉयज, आई हैव बीन मेकिंग different promises to different sections of society, Muslims. So it will take time before this is sorted out, and I leave it to the Pakistan Constituent Assembly to frame a constitution for Pakistan. तो उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कंस्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी। अगर वो कंक्रीट कर देते तो फिर कई झगड़े हो सकते थे ना, जो बाद में हुए। सिंध की इन्होंने आके जिन्ना साहब ने मिल के कराची को डिक्लेयर कर दिया फेडरल टेरिटरी, ये वो अगर वो पहले बता देते तो फिर ये सपोर्ट उनको ना मिलती। वेग ही रखा इन्होंने। सर फिर ये जो इनका जो मदन साहब थे, क्या नाम था इनका, जो लॉ मिनिस्टर था पाकिस्तान का? हाँ, जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल, ये जो है इनका कैबिनेट में रहना, ये सिंबलाइज किया जाता है कि
جناح صاحب وہ تھے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ کہ جوگندر ناتھ منڈل نے ایز لا منسٹر کوئی بھی بل پیش کیا ہو. وہ بیچارے کا انہوں نے کیا کیا, بنا تو دیا, وہ بھی سمبولک تھا, وہ ہے سمبولک بس ایک. صرف سمبولک, کیونکہ ادھر انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کا چیئرمین بنایا تھا. اور سب جانتے ہیں کہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن جو آج ہے نا, ہاں سر, جو ایک دیوار ہے یہ رائٹ ونگ کے خلاف, وہ ان کا کمال ہے. ٹھیک ہے, سپورٹڈ بائی دا کانگریس. ہاں بالکل. ہاں جی. تو ادھر انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو بنا تو دیا, لیکن میرا چیلنج ہے کہ مثلاً جو 7 مارچ 1949 کو وہ آبجیکٹو ریزولوشن پیش ہوا ہے, تو اس پورے ڈیبیٹ کے اندر لا منسٹر کی نہ تقریر ہے نہ پریزنس ہے. تو وہ ایک سمبولک کریکٹر صرف تھا. سمبولک, اسی لیے وہ بیچارہ بھاگ بھی گیا نا. اچھا سر, پھر مطلب کیونکہ آبجیکٹو ریزولوشن کا آنا اور اس طرح سے اس سارے آئیڈیولوجی کو اسلامائز کرنا, وہ ایک اسکیم تھی, یہ پہلے سے ہی انٹینشنل تھا, پہلے سے ہی اس کو اس طرح سے لا کے چلنا تھا, یا اچانک ہمیں کوئی فیئر آ گیا کہ یار ہمیں کوئی آئیڈیولوجی نہیں ملی تو اسلامائز جو ہے نا کر. نہیں, چوائسز کیا تھی. 7 سال کیا کہا جناح صاحب نے کہ اسلام خطرے میں ہے اور مسلمان خطرے میں ہے. ان کو بچانے کے لیے, اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے ہمارا اپنا ملک چاہیے. ہم ایک قوم ہے, ہمارا ایک اپنی کلچرل کوڈ ہے, ہمارا اپنا مذہب ہے, اور اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستان بن رہا ہے. تو اسلام کا, مسلمانوں کا تو پاکستان پہ حق ڈائریکٹ بنتا ہے نا. اب جب بن گیا تو یہی اس کی ہیریٹیج بنی. اور جب یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے نا وہاں پہ اس پہ آبجیکٹو ریزولوشن پہ, تو بیچارے جو ہندو ممبر تھے ایسٹ پاکستان سے, انہوں نے کہا جی جناح صاحب نے تو 11 اگست کو یہ سیکولر سی اسٹیٹ کی بات کی تھی. تو جتنے مسلمانوں نے حصہ لیا, سب نے, آپ نام لیں اور میں بتاتا ہوں, سب نے کہا جی جناح صاحب نے ہمیں تو کہا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلم اسٹیٹ ہوگی, مثالی مسلم ہاں, تو ہم میجورٹی میں ہے, یہ پاکستان بنایا بھی مسلمانوں نے, کوئی منورٹیز نے بنایا, تو ہم وہی بنائیں گے. تو یہ ایسے ہے کہ ہاں. میں اصل میں ایک وہ انڈیا ونس فریڈم جو ابوالکلام آزاد کا ایک بک ہے, اس میں اس نے میں نے پڑھا ہے اس کے پیجز میں, کہ مجھے پیج یاد نہیں ہے, کہ وہ جو قائد اعظم کا جو ٹائٹل ہے وہ کسی انڈیا جو وہ گاندھی کی جو سیکریٹری تھی انہوں نے اس کو انٹائٹل کیا تھا. نہیں, دیٹ از ناٹ ٹرو. جو مجھے خبریں ہیں کہ 1937 کا جب لکھنؤ سیشن ہوا ہے مسلم لیگ کا, تو وہاں پہ بھی اب ہے کس نے کیا کہا. کچھ بتاتے ہیں جی کہ یہ ٹائٹل لاہور سے کوئی گیا ہوا تھا, وہ کلیم کرتے ہیں ہم نے دیا, اس پہ ہے. لیکن مہاتما گاندھی کا ایک خط ہے 16 جنوری 1940 کا, جس میں وہ لکھتے ہیں مائی ڈیئر قائد اعظم. ہاں, وہ خط جو ہے مہاتما گاندھی والا, وہ کوٹ کرتے ہیں قائد اعظم, ہاں, I do not like addressing Indians by the suffix Mr. So I call you Qaid Azam. You are the only leader of India who can create, unite India. وہ تو یہ والی اس قسم کی زبان ہے وہ. اچھا میں اس طرح سے وہ خط کوٹ کر رہا تھا. سر ابھی تھوڑا بس جناح پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جناح کو ایز اے جرنل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا بننا تو انہی کا کامیابی ہے نا, سب سے بڑی کامیابی. وہ ایز اے لائر انہوں نے ہر وہ آرگیومنٹ استعمال کر کے اپنا کیس تو جیتا. تو دس از جناح. جی اوکے, سب سے بڑی سکسیس. اچھا, تو یہ ایک وہ ڈیٹیلڈ وہ ہے, ایک ڈسکشن ہے آگے, کیونکہ یہ پوری پھر اس کے بعد جیسے 56 میں کانسٹیٹیوشن آتا ہے, اس کے بعد جیسے ہی 1 یونٹ والا زمانہ ہے, 1 یونٹ کے بعد ایک پورا ویکیوم ہے. جی 24th ایئر میں ہماری ایک اور پارٹیشن ہوتی ہے. وی گاٹ 24 ایئر جو آئیڈیالوجی چل رہی, تو کیا یہ ریئل آئیڈیالوجی تھی کہ واقعی میں؟ کیونکہ نہیں, یہ ایک بیکار سی آئیڈیالوجی تھی, اور اس میں جو لوگ آئے تھے سندھ سے, پنجاب سے, فرنٹیئر سے, وہ اس آئیڈیالوجی کو نہ سمجھتے تھے نہ مانتے تھے. ان سب نے کانگریس رول انڈیا میں, جہاں پہ زمینداری سسٹم ابالش ہو جائے گی اور شاید سوشلزم کی بھی بات ہو,
وہ نہیں تھے چاہتے. تو اس وقت یہ اکٹھے ہو گئے. بعد میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. ہدایت اللہ حسین ورسز جی ایم سید اینڈ سو آن. پنجاب میں دولتانہ ورسز ممڈوٹ, اور فرنٹیئر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں قیوم خان ورسز پیر مانکی شریف. تو ان کے اپنے جھگڑے جو ہیں وہ آگے آگے. اچھا, ویسے جو جی ایم سعید کا نام لیا آپ نے, ویسے ایز اے پولیٹیشین ان کا کیسے رول دیکھتے ہیں تاریخ میں؟ کہتے ہیں کہ سندھ کا جو اس میں وہ رول تھا وہ جی ایم سعید نے 43 والا ریزولیشن. ناٹ اونلی دیٹ, 1938 میں بھی ایک ادھر سے آئی ہے, وہ بھی جی ایم سید کی طرف سے تھی. یہ اس زمانے میں بالکل وہی پوزیشن تھی جو مسلم لیگ کی تھی, قائد اعظم کی. بعد میں انہیں احساس ہوا, مگر اٹ واز ٹو لیٹ دین. کب پتہ چلا ہوگا جی ایم سعید کو, کب پتہ چلا؟ یہ مرڈر آف اللہ بخش کے بعد چلا یا اللہ بخش تک تو ان کے خلاف رہے نا یہ جی ایم سید. اگر جو کوئی ریئل لیڈر سندھ کا ہوا ہے نا وہ اللہ بخش عمرو ہوئے ہیں. ان کی سوچ اور ان کا ویژن, ان کا زندگی کا سٹائل وہ عوامی تھا. اچھا, میں انہیں مانتا ہوں. جی ایم سید کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے, پھر اس کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کام کرتا ہے. تو جی ایم سید نے اپنی غلطی بھی مانی کہ ہم نے جو یہ کیا تھا وہ غلط تھا, اور کئی جگہ پر انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا. تو یہ ان کی گریٹنس ہے. بعد میں انہوں نے سندھ کے لیے جو بھی وہ سمجھتے تھے. سر باتیں ایسے چل رہی ہیں کہ ہمیں ختم کرنے کا وہ دل نہیں چاہ رہا, لیکن اشارے آ رہے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ می ان دس ٹاک. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, اساں کے پروگرام جو وقت پورو نئے ہفتے نئے ٹاپک سے ملبو. تیسری اجازت, اللہ بھائی.